تفسدوا فی الارض، اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں اس پہلے والے جملے میں، یہاں تک یہ ایک جملہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کی میں لغوی تشریح کروں. ٹھیک ہے، تو اس میں آئیے دیکھتے ہیں یہ جملہ کیسے بنتا ہے. واو کیا ہے؟ بولیے. حرف عطف. یہ اب آپ معلوم ہے یہ کہاں آتا ہے، حرف عطف. معلوم ہے نا واو کہاں آتا ہے، لیکن یہ واو کہاں آتا ہے، سما کہاں آتا ہے، فا کہاں آتا ہے، یہ آپ علم المعانی میں پڑھیں گے. جہاں ضروری ہوگا ترجمے میں بتانا میں آپ کو بتا دوں گا. اور آگے اذا کے لفظ کو دیکھ لیجئے. یہ اذا جو ہے یہ ہے اسم ظرف. اسم ظرف. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف اصلی ونان گوبرا بانس کت جس میں کوئی چیز، کنٹینر جس میں کوئی چیز رکھی جائے اس کو ظرف کہتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہو اپنی جگہ پہ، یاد ویسے یاد رہنا چاہیے. اور جب استاد اور طالب علم دونوں موٹیویٹڈ ہوں علم کے لیے، پھر لکھنے کی کم ضرورت رہتی ہے. یہ سیدھا پھر دل سے نکلتا ہے، دل پہ لکھا جاتا ہے. سمجھے کیا؟ سارے سب أکِس پلوس رنگ دِنس کوٗتاہ ٹایم لگہِ؟ 2 گھنٹہ گژھِ نا؟ آز ترٛٲے ژٕ یہِ پھٮ۪رن رنٛگنہِ، اَتھ ٲسۍ گۄڈٕ رنٛگ. اچھا نہیں لگتا نا ایک ڈریس میں سارے بچے ہوں. اب اچھا لگتا کیا؟ اسم ظرف. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں کنٹینر کو اصل میں، جس میں کوئی چیز رہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک جگہ، دوسرا وقت. گویا آپ کا ظرف جو ہے ظرف مانے برتن. برتن کہہ لیجیے، برتن. یہ 2 ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز رہے. ایک ہے الزمان، المکان. ظرف کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے مکان، وہ جگہ جہاں آپ کوئی چیز رکھیں، اور دوسری چیز ظرف کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے مکان کی جس وقت میں آپ رکھیں. میں دونوں میں آیا، جس جگہ میں آپ رکھیں یا جس وقت میں آپ رکھیں. جو یاد مکان اور یہ ہے الزمان. ٹھیک ہے، اتن چھو تک تران فکر تک کوتاہ توجہ چھو دین گرامرس پہ. بیاکھ وٕنۍ چھُ گژھان اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے بعد میں، ظرف مانے الوعاء. الوعاء یعنی کنٹینر. الوعاء جس میں کوئی چیز رکھے. جیسے حدیث میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین. 2 کنٹینر ہے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یتھ منٛز نا کانٛہہ چیٖز روزِ، کنٹینر ہیٚکہِ بوٚڑ تہِ ٲسِتھ لۄکُٹ تہِ ٲسِتھ. اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین. 2 بانہٕ رٔٹِم نبیَس نِش. ہل لکا ظرفن، ژےٚ چھُ یا ظرف، ژےٚ چھُ یا بانہٕ رٹنُک. ژےٚ چھُ یا سُہ ظرف چھُنا وَنان کیا تمہیں وہ ظرف ہے کہ آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے. کہتے ہیں کبھی اس آدمی کے پاس یہ ظرف نہیں ہے، ہمیشہ یہ ظرف ہی سمجھ میں ہے نا.
اور اسی سے بنتا ہے ظریف، وہ شخص کی یمس بہتر طریقے مز آسہِ تگان کتھ کرٕنۍ اور حسین انداز مز آسہِ پنٕنۍ کتھ ونان دپان چھِ یہِ چھُ ظریف۔ جب لغت ہوگا تو کبھی بتا دیں گے آپ کو، فی الحال وعاء ہے، اور یہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا المکان، اس کو یاد رکھنا، یا الزمان، ٹھیک ہے، ظرف یا ہوتا ہے مکان۔ میں نے کھانا کھایا، میں نے برتن میں کھانا کھایا، میں نے برتن میں کھانا کھایا، یا میں نے پلیٹ میں کھانا کھایا، اس میں پلیٹ جو ہے اسم مکان ہے۔ یا میں کمرے میں بیٹھا، میں کمرے میں، جو کام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وقت کسی جگہ پہ، جگہ کے بغیر کام نہیں ہوتا، جگہ کے ساتھ جڑا ہوتا۔ اور پھر دوسری چیز ہے وقت، اس لیے اس کو کبھی زمان کے لیے اور کبھی مکان کے لیے۔ اب آئیے کس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں؟ اذا کی۔ تو جب اس کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے مکان کے لیے ہو یا زمان کے لیے ہو، جب اس کا تعلق ماضی سے ہو تو یہ اذا جب یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو تو از آتا ہے، ٹھیک ہے، للماضی۔ اور جب مستقبل کے ساتھ وابستہ حال یا مستقبل کے ساتھ تو یہ اذا آتا ہے۔ یہ تشریح، آگے تفصیلات اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، بتما چھو یاد، ابراہیم القواعد، ابراہیم القواعد من البیت، ییٚلہِ حضرت ابراہیم علیہ السلام امہِ گرٕچ بنیاد تُلان اوس، یعنی بنیاد تراوان اوس، عربی پٲٹھۍ وَنان یرفع، ہوا یرفع قواعد البیت، اردو پٲٹھۍ چھِ دپان بنیاد تراوان، بنیاد رکھ رہا ہے اردو میں، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ دپان کٔن تراوُن، تو رفع عربی میں آتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے تھے ماضی میں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر مثال آپ دیکھیے ماضی میں میں نے بولا للماضی جب یہ آتا ہے عام طور پہ، ایکسیپشنز ایگزسٹ ایوری ویئر۔ ایک بات میں آپ کو بولوں، خاص طور اشرف صاحب، آپ کو جتنا آپ کو بولا جائے اس کو گراسپ کرو، آگے کی آپ سوچو گے نا تو اتا ہے بچو کھور، آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی جائیں۔ ونی اگر ونیو تہ پیو کہیں آئی یاد یتن یہ مستقبل خاطر سے استعمال، یکدم کرو اعتراض، تھوڑا سمجھیے، وہ اپنی جگہ پہ خود بولیں گے ہم آپ۔ دوسری چیز اذا جو ہے، ہاں کس لیے، مثال کے طور پہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء جب آئے گی، ابھی آئی نہیں، ابھی تو اذا کیا ہے، اذا کیا ہے، ظرف ہو زمان کے مکان، زمان دونوں میں ہر ظرف ہو زمان۔ اب یہ ظرف کا مطلب برتن ہے، ٹھیک ہے، تو ظرف کا مطلب ظرف جو ہے مکان کے لیے بھی آتا ہے، زمان کے لیے بھی آتا ہے، لیکن آپ کا یہ اذا جو ہے یہ ہمیشہ کس کے لیے آتا ہے، نہیں، وقت کے لیے، زمان کے لیے آتا ہے۔ اذا جو ہے اس میں ظرف ہوتا ہے کس کا، زمان کا، اور از تب کہتے ہیں جب بات ماضی میں نکل گئی ہو، اذا تب کہتے ہیں کہ جب مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کے بعد فعل ماضی آتا ہے، دونوں کے بعد فعل ماضی آتا ہے، از کے بعد بھی، اور از کے بعد مضارع بھی آتا ہے،
اس کے بعد مظاہرہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تفصیل آگے آئے گی. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو لفظ اذا ہے اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے از کی، ایک اذا. جب ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو اذا. مثال میں نے آپ کو دی، وہ از کیا ہے؟ ظرف و زمان، مکان نہیں، ظرف و زمان. اور یہ اس کی دو شیپ ہیں، ایک ہے اذا اور ایک ہے از. اذا آتا ہے جب مستقبل کے لیے ہو بات، مستقبل میں ہو یا حال میں ہو بات، مظاہرے کے لیے ہو. اور از آتا ہے جب ماضی کے لیے ہو. مثالیں آپ کے سامنے. اور ترجمہ ہوگا جب، دونوں صورتوں میں. کیا ترجمہ؟ اردو میں جب کا لفظ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو عربی اس میں یہ گنجائش کی ڈالو ات شیپ، اردو اس میں چھس کہیں تک ونو جب، کشر پہ ونوس ییٚلہِ بہٕ واتہٕ اتی ونے، ییٚلہِ بہٕ واژوس، ییٚلہِ بہٕ وُنہِ یہ 15 وُہرٕے اوسُس. تو ماضی دونوں کے لیے کوئی تمیز نہیں ہے، جبکہ عربی میں دونوں کے لیے از شیپ الگ ہو جاتی ہے، پھٹافٹ پہچاننے میں دقت. کیوں دلیل چھو آپ زن بیچ پکان تیل بیچ ہاں ضرور چھا تھوڑ بات تم تو چھوڑ کیا کرے زیادہ. تو بولیے وہ ایزا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جب. قیلا آگے لفظ ہے، قیلا کے لفظ کو دیکھ لیجیے. قیلا وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیٹ ہو گیا، لیکن کیوں ہو گیا وہ بولو. لیکن مجہول ہے، فعل مجہول، فعل مجہول. مجہول کون سا ہوتا ہے فعل مجہول؟ جس کا فاعل مستتر اور جس کا فاعل غائب کر دیا گیا، اس کو مجہول اس لیے کہتے ہیں، مجہول معلوم نہ. اور کیا ہے اس کا اصل ماضی کیا ہے؟ قال. تو آپ کو سکھایا ہے قال کا قیلا، جس کے عین کلمہ، جس فعل کا عین کلمہ ماضی میں جس کا عین کلمہ الف ہو، اس کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ یا میں بدل. قال قیل، عاد عید، نام نیم، ماتا میتا، باء بیء، جاء جیء. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے اس کی تصریف ہوتی ہے. تصریف تو آپ کو آتی ہے، تو شاہ صاحب آپ کو دوبارہ تصریف کی کلاس لے لیں گے. اب تو تھوڑا ٹائم آ گیا ہے، آپ سویرے آ سکتے ہیں. تو پھر لہم کو دیکھ لیجیے. قیلا اسم ہے یا فعل ہے نا؟ قیلا فعل مجہول ہے، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا معروف کیا ہے؟ قال. تو قال مانے اس نے کہا، قیلا مانے کہا گیا. قال کہا، قیلا کہا گیا. ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں بکثرت یہ لفظ آئے گا، اس لیے دیکھیے قیلا. تو اکثر یہ فعل مفرد آتا ہے، سمجھے؟ جیسے قالا کہیں گے تو مؤنث کیا بنا؟ قیلا. اور اب قالت بولیے آگے، مجہول نہیں ہے نا. قالو نہیں دیکھیں گے آپ، پہلے والے سکے کا آپ دیکھیں گے قالا کا قیل آتا ہے، باقی شو وزن میں. یہ نہیں کہیں گے قیل تو میں کہا گیا، کیا کہا گیا اپنی دیکھیں گے. تو قالا کا اکثر پہلے والا ہی اسم مجہول کر دیا جاتا ہے. قیلا، قالا اس نے کہا، قیلا. قیل ادخل الجنت، قال یا لیت قومی یعلمون. تو فعل ہے. اچھا. اور لہم میں بولیے، لہم میں دو ہے نا، یہ لام حرف و جار. ہاں. اور ہم فعل ضمیر متصل ہو گئی ہے اس کے ساتھ، مجرور ہے یا منصوب ہے؟ کیوں؟ لام الجارہ کے بعد آئی ہے، متصل ہو گئی. ہم کہیں گے ہم مجرور ہے. جار مجرور دونوں مل کر کے یہ متعلق ہو گئے قیلا کے، متعلق ہو گئے قیلا. اب قیلا آپ کا فعل ہے یا اسم ہے؟
فعل ہے نا، تو جملہ ہو گیا فعلیہ. اور چونکہ اس کے اوپر حرف شرط، یہ اسم شرط داخل ہو گئی، اس لیے اس نے اس کو مشروط کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. آواز سمجھ آؤ نا. اذا معنی شرط کے لیے ہی آتا ہے. اذا کا حرف شرط ہی ہے. اسم ظرف ہے، لیکن اسم ظرف کے لیے یہ شرط کے لیے آتا ہے، استعمال کے لیے ہوتا ہے شرط کے لیے. تو کبھی کچھ حروف ہوتے ہیں شرط کے لیے آتے ہیں، جیسے مہما، اور کچھ آتے ہیں ظرف اسم، کچھ اسم جو ہیں وہ شرط کے لیے آتے ہیں. کئی چیزوں سے ہم شرط بناتے ہیں، جب ہم حروف شرط کا پڑھیں گے اس میں یہ سب چیزیں آئیں گی. تو اسم شرط داخل ہو گیا نا جملہ فعلیہ پر. جملہ فعلیہ پر اسم شرط داخل ہو گیا، جس نے اس کو کیا بنایا، یہ شرط ہے، یہ مشروط ہے نا. تو دونوں کیا ہو گئے، جملہ فعلیہ. اسم شرط داخل ہو گئی کس پر، جملہ فعلیہ پر. تو آپ کہیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے. ماضی کے لیے ترجمہ کیا ہوگا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے. پریزنٹ میں، ماضی میں نہیں، کہا گیا تھا نہیں. از ہوگا تو وہ ترجمہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ استمرار ہے ان میں، یہ بات ان میں آج بھی چلتی ہے. التمن شیوا بننے. تو قیلا فعل ماضی کو اس نے نکال کر کے کس میں لایا، مضارع میں لے آئے، اور مضارع میں جا کر کے پھر حال پر دلالت کرتا ہے، کبھی مستقبل پر کرے گا. فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ قرینے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں یہ حال ہے یا مستقبل. قرینے کا مطلب کوئی اشارہ، کوئی ایسی چیز وہاں ضرور ہوتی ہے جو یہ بتاتی. اب کیا ترجمہ کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کون سا جملہ، جملہ فعلیہ شرطیہ آپ کہہ سکتے ہیں. جملہ فعلیہ مان لیجئے، اب شرط لگی تو شرطیہ بن. اور پورے کا پورا جملہ جو ہے اس کو ہم قول قائل کہیں گے. قول کہیں گے. اور یہ لا تفسدوا فی الارض جو ہے یہ کیا بنے گا، ہاں مقبول. یہاں جملہ شرطیہ قول ہے اور یہ مقبول ہے. تو بس ترجمہ کیا ہوگا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے بولو کہا جاتا ہے، کہا جاتا. وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کیا ترجمہ ہوگا، جب ہم نے ملائک فرشتوں سے کہا تھا. سمجھ میں لکھ لیجیے. باقی کا کل پڑھیں گے. اور